والا قاری قرآن بن جاتا ہے، قرآن کو سیکھنے والا متعلم قرآن بن جاتا ہے، قرآن کو سکھانے والا معلم قرآن بن جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ کرنے والا مترجم قرآن بن جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والا مفسر قرآن بن جاتا ہے، قرآن کی تبلیغ کرنے والا مبلغ قرآن بن جاتا ہے، اور قرآن پر عمل کرنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ الحمدللہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہم اس آقا کے امتی ہیں جو امام الانبیاء بن کر رہے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج بلا ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ مل کر سارے پڑھ لو بس آخری مرتبہ، حضور آ گئے، 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 ضرور آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور سب بڑے کائنات فخر موجودات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ وجود منزہ عن الوجود آمینہ کے لال احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، سب سے پہلے تو اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا علی حسن صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا۔ ان کے ساتھ اہل انتظامیہ اور بالعموم سارے اہل محبت کہ الحمدللہ سارے عاشقان رسول بیٹھے ہیں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا، اور یہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ حضرت علامہ مولانا قاری اشرف صاحب ان کے اثار ثواب کے سلسلے میں بھی ہے۔ ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی کامل کوشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کے بارے میں بھی پتہ چلا
ماشاءاللہ کافی عرصہ ادھر رہے ہیں اور کافی ماشاءاللہ ان کی محنتیں ہیں، اور واقعتاً جو بھی عالم دین ہوتا ہے اس کی شان عرف و اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آخر میں وہ درس و بیان سنیں گے کہ عالم کی کتنی شان ہے۔ تو میٹھے محترم اسلام بھائیوں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ پچھلی مرتبہ بھی معراج شریف میں حاضری ہوئی، تو بڑے ذوق والے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ بڑے ذوق سے بیٹھے ہوئے تھے، تو چند سرکار کی باتیں کرنی ہے تو آپ نے بالکل مکمل توجہ کے ساتھ سننی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، آپ بھی محبت والے بیٹھے ہیں، اور جو محبت والا ہوتا ہے اس کے محبوب کی جب بات کی جاتی ہے، جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا سینہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے۔ ہم سرکار کی آمد کے آج پورا دن نعرے لگاتے رہے، رات کو محفل بھی سجائی، تو یہ انہی کے صدقے ہے۔ تو فرمایا کہ سرکار سے یہ محبت ہے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اس کا سینہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ محبوب کا ذکر سنتے ہیں اور اپنے سینے کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ تو بلا تاخیر میں اپنے بیان کو شروع کرنے لگتا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا۔ جو گزری ہوئی رات ہے اس میں آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں ہم سنیں گے کہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لانے سے پہلے کہاں تھے، جب تشریف لائے تو پھر کہاں کہاں سے جہاں جہاں سے گزرتے گئے ہر ایک کو نوازتے ہی جاتے۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ذکر فرمائی، نور اور کتاب مبین۔ بعض کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ یہاں پر واو تفسیر کا ہے، ہم کہتے ہیں واو تفسیر کا نہیں، واو عطف کا ہے کہ نور سے مراد کچھ اور ہے، کتاب سے مراد کچھ اور ہے۔ اب یہ میں نہیں کہتا، تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر جلالین، تفسیر صحابی، تفسیر ابن عباس، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر کبیر، دیگر کئی تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس آیت میں جو نور ہے اس نور سے مراد میرے اور تیرے نبی پاک کی ذات ہے۔ بڑی بڑی تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد ان پر نازل ہونے والا قرآن یعنی روشن کتاب ہے۔ اور اب ذرا غور کریں رب تعالیٰ نے کیسی تطبیق فرمائی، فرمایا نور و کتاب مبین، نور نو پہلے لے کے آئے اور کتاب کو بعد میں۔ یہ اشارہ دے دیا کہ انسانوں غور کرو کہ جس کے دل میں نور مصطفیٰ ہوگا قرآن کی سمجھ بھی اسی کو آئے۔ میں نور پہلے بیان کیا، دل میں نور مصطفیٰ ہوگا، نور مصطفیٰ سے دل روشن ہوگا، پھر قرآن بھی پڑھیں گے تو قرآن کی اس کو سمجھ بھی آ جائے گی اور دل میں بھی بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اور قرآن کو فرمایا کہ روشن کتاب، اور کیسی روشن ہے، فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کے سینے کو روشن کر دیتا ہے، جو اس کو پڑھاتا ہے رب تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے رب تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن بن جاتا ہے، قرآن کو سیکھنے والا متعلم قرآن بن جاتا ہے، قرآن کو سکھانے والا معلم قرآن بن جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ کرنے والا مترجم قرآن بن جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والا مفسر قرآن بن جاتا ہے، قرآن کی تبلیغ کرنے والا مبلغ قرآن بن جاتا ہے، اور قرآن پر عمل کرنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔
انقلابی کتاب ہے جو میرے اور تیرے نبی پر وہ نازل ہوئی تھی، اور فرمایا نور و کتاب مبین، نور آ گیا۔ تفاسیر سے پتہ چلا اس سے مراد میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے آقا ہم جیسے نہیں ہیں، صرف بشر نہیں، خیر البشر ہے، صرف بشر نہیں بلکہ خیر البشر ہے، اور اللہ کی طرف سے نور بھی بار کر تشریف لائے۔ بھئی ہمارے دعات ان کے دعات ایسی بات نہیں ہے، ان کے بھی دعات ہے، لیکن وہ تو اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تم اشارہ کر کے تو چڑی ہی اڑا کے دکھا دو۔ بھئی وہ تو اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج اثر کی جگہ میں آ جاتا ہے، اشارہ کرے درخت چیر کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اشارہ کرے پتھر کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اشارہ کرے ابو جہل کے ہاتھ میں کینکریاں کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اگر لعاب دہن کھانے کنویں میں ڈال دے وہ بھی شیریں ہوتا جاتا ہے، وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے نبی تو ایسی شان والے ہیں، آپ کہتے ہو نبی ہم جیسا ہے، ان میں سے کوئی ایک کام کر کے تو دکھاؤ۔ فرمائے یہ شان ہمارے آقا علیہ السلام کیا، خدا کی قسم ہم خوش قسمت ہیں، بن مانگے اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرما دیا جو امام الانبیاء سارے نبیوں کا سردار، ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام خیر البشر دنیا میں تشریف لائے، 63 سال گزارے، ظاہراً وہ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے گزارے کہ مسلمانوں تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وگرنہ میرے آقا علیہ السلام کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے نہ، میرا رب تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے، ضرورت ہی نہیں تھی، صرف ہمیں بتلایا کہ سنت طریقہ یہ ہے، پینے کا یہ ہے، کھانے کا یہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے آقا خیر البشر اور نور علی نور ہے۔ آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں، طویل حدیث ہے، اور قاری صاحب بھی میرے شروع میں بیان فرما رہے تھے کہ مصنف عبدالرزاق، امام عبدالرزاق یہ کون ہے کہ یہ جنہوں نے بخاری لکھی، سیاستہ کی کتاب جو سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کے بعد جس کا مقام ہے، امام بخاری جس کو ہر ایک دوسرے بھی مانتے ہیں کہ اس میں جو حدیثیں ہیں نا وہ کہتے ہیں بخاری لاؤ بخاری لاؤ۔ اب امام بخاری کے جو استادوں کے استاد دادا استاد ان کا نام امام عبدالرزاق ہے، انہوں نے اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ طویل حدیث وہ لکھی، انشاءاللہ سن کر دل باغ باغ نہ ہو جائے تو مجھے کہنا، ویسے تو سرکار کی ساری حدیثیں ہی پیاری ہیں، لیکن یہ سنے انشاءاللہ دل باغ مدینہ بن جائے گا۔ توجہ سے سنیے گا ذرا اس حدیث پاک سے پہلے میں ذرا منظر کشی کرتا ہوں کہ مدینے کا شہر ہے، کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے بھی جنت میں رب تعالیٰ کے درخت لگا دیتا، اللہ کے ذکر سے جو بات اچھی لگے اس پر اللہ کا ذکر کی نیت سے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا مدینے کی گلیاں ہیں، مصری کی ڈلیاں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، محور سجا ہوا ہے، یکایک ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، مجسمہ نیاز ہے، سراپا سوال ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی دیر سے میرے ذہن کی سطح میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں، لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے، کہیں میری آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ سوال پوچھوں۔ صحابہ کی کیسی ادائیں ہوتی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے جب اس صحابی کی ادا کو دیکھا نا، میرے آقا علیہ السلام مسکرانے لگے، اور شاعر کہتا ہے جب حضور مسکراتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے رحمت کے پھول برساتے تھے، کرم کے موتی لٹاتے تھے، فیض کے دریا بہاتے تھے، صحابہ کے پھولے نہیں سماتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی پوچھو کیا پوچھنا ہے،
یہ نہیں کہا وہ پوچھو یہ پوچھو، اختیارات مصطفیٰ ایسا تھا، فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو میں تجھے جواب عطا فرماؤں۔ اب وہ صحابی رسول بھی کوئی عام نہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ اخبرنی عن اولی شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر فدا، ہمیں خبر دیجئے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ذہنوں میں بھی آ سکتا ہے اللہ نے اپنے بعد کس کو بنایا؟ آئیے جس کو بنایا انہیں کی زبانیں سنتے ہیں۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو شاعر کہتا ہے کہ ایسا نقشہ انہوں نے کھینچا اور ایسا بیان کیا کہ فرمایا کہ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں جب خدا نے کائنات کو بنایا، یہ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں جب خدا نے کائنات کو بنایا ہوگا، بساط زمین کو بچھایا ہوگا، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا، تو سب سے پہلے کون سی شے کو بنایا ہوگا؟ یہ ہمارے ذہنوں میں بھی آ سکتی ہے کہ واقعی بات تو ہے اللہ نے اپنے بعد کس کو بنایا؟ جب میرے آقا علیہ السلام نے صحابی کی اس ادا کو دیکھا، اس سوال کو سنا، تو میرے نبی بولنے لگے، حکمت کے موتی رونے لگے، صحابہ کی قسمت جگانے لگے، ہماری بگڑی بنانے لگے اور اپنی کہانی اپنی زبانیں سنانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر تیرا یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو سن لو یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اے جابر بے شک رب تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فرمایا کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد؟ ہمارے نبی کے نور کو۔ کس کو بنایا؟ ہمارے نبی کے نور کو۔ اچھا یہ نور تو بنا لیا، پھر یہ کہاں رہا؟ کس جگہ میں رہا؟ بھئی دنیا میں تو 12 ربیع النور شریف کو یہ چمکا ہے نا، جس نے ہر چیز کو چمکا کے رکھ دیا، لیکن آنے سے پہلے کہاں تھا؟ آنے سے پہلے کہاں تھا؟ کیونکہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ بعض کہتے ہیں کہ بھئی نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، نہیں، سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ وہ ہے کہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی روح جسم میں ڈالی نہیں گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور ایک روایت میں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی تو ان کا جسم بھی نہیں بنایا گیا تھا، روح تو بعد میں ڈالی گئی۔ فرمایا میں تو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جبریل امین آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا، لیکن ہاں ایک چوتھے آسمان پر ایک ستارہ، ایک روشنی چمکتی تھی جو 70,000 سال بعد، کتنی دیر بعد؟ 70,000 سال بعد وہ نور، وہ روشنی چمکتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا، 70,000 سال بعد، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون سا؟ اب کو پتہ ہے ستارہ کون سا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا نہیں ہوں لیکن دیدار کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل یا جبریل وعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ میں ہی تھا۔
उतारा कोई और नहीं, वो तुम्हारे नबी का ही नूर था। इससे पता चला हमारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जिब्रील से भी पहले थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। वो जो मैंने हदीस शुरू की थी वो पूरी नहीं हुई थी, ये दरमियान में एक चंद हदीसें एक दो बयान की है। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से बनाया, फिर वो नूर अल्लाह ताला की मशीयत के मुवाफिक जहाँ चाहा सैर करता रहा। उस वक़्त हदीस का वादा कुछ भी ना था। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शम्सुन वला कमरुन वला समा वला अर्द वला इंस वला जिन वला मलकुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका ने फरमाया उस वक़्त कुछ भी ना था। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन, ना तो उस वक़्त लौह थी, वला कलमुन, ना कलम थी, वला जन्नतुन, ना जन्नत थी, वला नारुन, ना दोज़ख थी, वला शम्सुन, ना सूरज था, वला कमरुन, ना चाँद था, वला इंसुन, ना इंसान थे, वला जिन्नुन, ना जिन थे, वला मलकुन, ना फरिश्ते थे। कुछ भी ना था, ना ज़मीं थी, ना ज़मा था, ना चुनी थी, ना चुना था, ना मकी थी, ना मका था, बल्कि सबसे पहले खुदा था, फिर उसके बाद उसका मुस्तफा था। और मैं उस वक्त कुछ भी ना था, जमीन आसमान कोई चीज नहीं थी। जब कोई चीज नहीं है, फिर रब ताला ने अपने महबूब के नूर को रखा कहाँ है भाई? अर्श पर। उस वक्त तो अर्श ही नहीं था। फरमाया लोह पर लोह ही नहीं थी, कलम ही नहीं थी, जन्नत ही नहीं थी। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर रखा कहाँ? इसी हदीस के अगले अल्फाज है, फरमाते हैं कि रब ताला ने 12,000 साल इस नूर को, मेरे आका फरमाते हैं मेरे नूर को मुकामे कुरब के अंदर रखा। अल्लाह ताला ने अपने कुरब में, मकामे कुरब में रखा। तवज्जो से सुनिएगा, ये कायनात कैसे बनी और मेरे मुस्तफा के नूर से किस तरीके से हर चीज को बनाया गया। फरमाते हैं रब ताला ने 12,000 साल, कितने साल? कितने साल? 12,000 साल मकामे कुरब में रखा। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे इस नूर के 4 हिस्से किए, 4 हिस्से किए। एक हिस्से से रब ताला ने अर्श को बनाया, दूसरे हिस्से से रब ताला ने कुर्सी को बनाया, तीसरे हिस्से से रब ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, कुर्सी के खादमीन को बनाया। फिर चौथे हिस्से को रब ताला ने 12,000 साल मकामे मुहब्बत में रखा। मेरा यह नूर मकामे मुहब्बत की मनाजिल तय करता रहा। जब 12,000 साल का अरसा गुजर गया, मेरे इस नूर के चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से किए गए। एक हिस्से से रब ताला ने लोह को बना दिया, दूसरे हिस्से से रब ताला ने कलम को बना दिया, तीसरे हिस्से से रब ताला ने जन्नत को बना दिया, फिर चौथे हिस्से को रब ताला ने 12,000 साल मकामे खौफ में रखा। मेरा यह नूर मकामे खौफ की मनाजिल तय करता रहा। जब 12,000 साल का अरसा गुजर गया, मेरे इस चौथे नूर के हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्से से कायनात की चीजों को बनाया गया, कायनात की तीनों हिस्से से चीजों को बना दिया गया। फिर चौथे हिस्से को रब ताला ने 12,000 साल मकामे रजा में रखा। फिर 4 हिस्से किए गए। 3 हिस्सों से जन्नत की नेमतों को बनाया गया, हुर्र गुलामा को बनाया गया। फिर चौथे हिस्से को रब ताला ने मकामे हया में रखा। अब फरमाया अजाबिल, रब ताला ने यूं मेरा यह नूर 5 बार तकसीम फरमाया। मकामे कुरब में रखा, मकामे मोहब्बत में रखा, मकामे खौफ में रखा, मकामे रजा में रखा, मकामे हया में रखा। जब मेरा यह नूर तकसीम दर तकसीम होता गया, कायनात की चीजें बनती गई। फरमाते हैं उसके बाद रब ताला ने मेरे इस नूर पर अपनी खास तजल्ली डाली। मेरे नूर को पसीना आ गया, उस पसीने से कमो पेश 1,24,000 कतरे टपके। रब ताला ने उन कतरों से नबियों रसूलों की रूहों को बना दिया। फरमाया मेरे नूर से कायनात की चीजें बनती गई। यहाँ तक कि आपने सुना इस हदीस में है सारे नबियों और रसूलों की रूहों को भी मेरे नबी के नूर से बनाया।
حدیث ختم نہیں، فرمایا پھر ان روحوں نے سانس لیا، نبیوں اور رسولوں کی جو روحوں کو بنایا ان روحوں نے سانس لیا، ان سانسوں سے رب تعالیٰ نے اولیاء کو بنا دیا، ان سانسوں سے رب تعالیٰ نے شہداء کو بنا دیا، ان سانسوں سے رب تعالیٰ نے نیک بندوں کو بنا دیا، سعادت مندوں کو بنا دیا۔ فرمایا جابر بس عرش میرے نور سے، فرش میرے نور سے، لوح میرے نور سے، قلم میرے نور سے، جنت میرے نور سے، حور و علماء میرے نور سے، انسان میرے نور سے، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے بنائی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا تو کیا لکھتے ہیں کہ زمین و زمان، مل کر ذرا زمین و زمان، زمین و زمان، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے تو جہاں، ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ریاست کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ میں کائنات کی ہر چیز، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور سے پیدا فرمائی۔ پھر 12 فرماتے ہیں 1000 پردے نور کے بنائے، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے اس نور کو ان پردوں کے اندر رکھا گیا۔ اور جب زمین پر اتارنے کا ارادہ فرمایا نا، یہ تو وہ تھا جو دنیا میں آنے سے پہلے تھا، اور انبیاء کرام کے آنے سے بھی پہلے تھا۔ پھر جب دنیا میں ارادہ فرمایا کہ ان کو بھیجیں، قصد فرمایا، فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا، نور مصطفیٰ کو رکھ دیا۔ اور یہ نور مصطفیٰ چلتے چلتے تقریباً 50 سے 55 نام میرے ذہن میں موجود ہیں میرے آقا علیہ السلام کے باوجود، لیکن میں نے اور بھی باتیں کرنی ہیں، بڑی بڑی میٹھی باتیں ہیں سرکار کی، ساری میٹھی باتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ویسے شجرہ نسب، آج ہم غور کریں ہمارے دادے کا نام یاد ہوگا، پر دادے کا نام یاد ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ پر دادے کا ہوگا، اس سے اوپر لڑی کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ سرکار علیہ السلام کی ہی شان ہے، یا ان کی عطا سے الحمدللہ مجھے 50 سے 55 نام آقا علیہ السلام کے باوجود کے یاد ہے کہ یہ نور کہاں سے چلتے چلتے کہاں تک پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، ادھر سے شیش سے انوش سے کنان سے میلائیل سے یرد، چلتے چلتے فرماتے ہیں آخر میں جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکا ہے نا، ادھر سے بی بی آمنہ کے بطن اقدس بھی آتا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے واللہ خدا کی قسم جب سے یہ نور مصطفیٰ میرے پیٹ میں آیا ہے، اگر پہاڑ کے پاس سے بھی گزرتی ہوں آواز آتی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، اگر درخت کے پاس سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، اگر پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، آمنہ تجھے مبارک ہو۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے واللہ خدا کی قسم جب سے نور مصطفیٰ میرے پیٹ میں آیا ہے نا، پہلے میں جاتی تھی پانی لینے کے لیے، ڈول ڈالتی تھی پانی کو اوپر پھینکتی تھی، لیکن جب سے نور مصطفیٰ آیا اگر میں کنویں پر جاتی ہوں پانی خود بخود ہی اوپر آ کر میرے قدموں کا بوسہ لینا شروع ہو۔ اب میلاد وہ سننے لگے ہیں کہ میلاد کو کس کس نے منایا، اس میں ایک ہستی کا صرف بتاؤں گا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ مدارج النبوہ میں یہ لکھتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں فرماتے ہیں کہ روزانہ ان کو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں 12 سال انہوں نے مدینے میں رہ کر درس حدیث
وہ دیتے رہے، سرکار کی باتیں سناتے رہے۔ اب فرماتے سرکار کی باتیں سناتے رہے، 12 سال کے بعد قسمت جاگی، میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے کہ عبدالحق مدینہ چھوڑ کر ہندوستان چلا جا۔ یہ دلی کے رہنے والے تھے، مدینہ چھوڑ کر ہندوستان چلا جا۔ اب جب صبح ہوئی، جالیوں کے ساتھ سامنے لپٹ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کریں، 12 سال جس کے گزرے ہیں، اب جو جنہوں نے عمرہ کیا، حج کیا، اللہ تعالیٰ سب کو حج پر بلا لے، سب کی حاضری نصیب ادھر ہو۔ تو اب یہ ہے کہ جنہوں نے عمرہ حج کیا وہ ذرا غور کریں، جب مدینے سے چند دن رہتے ہیں، جب آنے لگتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل نہیں کرتا مدینے کو چھوڑے۔ اور جنہوں نے 12 سال مدینے میں گزارے ہو، سرکار کی صحبت میں گزارے ہو، روزانہ روزے کا دیدار ہو، جالیوں کا دیدار ہو، عرض کی آقا برداشت نہیں ہوگا، جدائی برداشت نہیں ہوگی، مر جاؤں گا۔ اب فرماتے ہیں زاروں قطار رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، آقا کیسے جاؤں؟ اب پھر فرماتے ہیں اپنی جگہ پر گئے جہاں پر وہ رہتے تھے، اونگ لگی، پھر سرکار تشریف لے آئے، کہا عبدالحق اپنے آپ کو میرا بھی کہتا اور بات بھی نہیں مان رہا، میرا بھی کہتا بات بھی نہیں مان رہا۔ کہا علی جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں گا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کہتے ہو چلا جاؤں گا، لیکن برداشت نہیں ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر جاؤں گا۔ مدینہ روزہ جو روزانہ میں دیکھتا ہوں، جالیاں روزانہ دیدار کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مجھے جالیاں نظر نہیں آئے گی، وہاں پر مجھے روزہ نظر نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عبدالحق یہ انعام کا وقت ہے، تو 12 سال میرے روزے کے پاس بیٹھ کر میری باتیں لوگوں کو سناتا رہا، آج میں تجھے انعام دینے لگا ہوں، یہاں پر یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، آج یہاں پر تم روزے کا دیدار کرتے ہو، جالیوں کا دیدار کرتے ہو، ہندوستان چلے جاؤ، تم اس وقت تک سو گے نہیں جب تک میرا دیدار نہ کر لو۔ یہاں پر روزے کا دیدار کرتے ہو، وہاں روزانہ روزے والے کا دیدار کرو۔ اور عبدالحق محدث دہلوی فرماتا ہے، خدا کی قسم جب میں چلا گیا کوئی رات ایسی جاتی نہیں تھی جب مصطفیٰ کا دیدار نصیب نہیں۔ جانے کے بعد جب تک زندہ رہے میرے آقا علیہ السلام روزانہ جلوہ فروز ہوتے رہے، ان کو نوازتے رہے۔ انہوں نے میلاد شریف کو لکھا ہے، ذرا غور کریں انہوں نے۔ اور یہ میلاد شریف کیسی ہے؟ فرماتے جب آقا علیہ السلام میں دنیا میں تشریف لانے کا وقت آیا نا، عثمان کی والدہ جو عورتیں اس وقت اس حجرے میں تھی، ایک عورت حضرت بی بی آمنہ کے حجرے سے باہر سین میں آئی اور فرماتے ڈر کے ماری اندر چلی گئی، لاخشی تو کہتی میں ڈر گئی۔ عورتوں نے دیکھا یہ ڈری ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، اس سے پوچھا کیا بات ہے عثمان کی والدہ، کیا ماجرا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، یہ نہیں مجھے پتا کیا ہونے والا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ ستارے جو میں نے ساری زندگی دیکھے ہیں کہ آسمان پر چمک رہے ہیں، آج بی بی آمنہ کی دیواروں پر چمک رہے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا اور اتنے قریب ہو گیا، دیکھ میں ڈر کی ماری اندر آ گئی کہیں میرے اوپر گرنا جائے۔ یہ رب تعالیٰ نے اس وقت جس وقت ستاروں کو بی بی آمنہ کی دیواروں پر چمکایا نہ بھیجا، کیوں؟ یہ ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کو پتا تھا کہ بھئی میرے مصطفیٰ کے دیوانے، میرے آقا کے، میرے محبوب کے دیوانے ہوں گے جو مسجدوں میں لیٹنگ کریں گے، بازاروں کو سجائیں گے، تو میں ان کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ جب مصطفیٰ کا میلاد ہے تو سب سے پہلے چراغاں رب تعالیٰ نے خود کی ہے، ستاروں کو بھیج کر چراغاں کی۔ اب سائنس کی تحقیق کیا ہے، نقطہ یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ جب زمین پر آئے نا تو ساری زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے، ساری زمین آج چھوٹی پڑ جاتی ہے، وہ ستارہ بڑا ہے ایک ستارہ۔ لیکن عثمان کی والدہ کہتی ہے من النجوم الی النجوم، میں نے ستارے دیکھے ہیں، نجم کی جمع نجوم ہے، ایک ستارہ نہیں دیکھا، ستارے دیکھے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ ساری زمین چھوٹی پڑ جائے، بی بی آمنہ کا گھر کتنا کو چھوٹا ہوگا؟ وہاں پر ستارہ نہیں، ستارے دیکھے۔ جب ستارے دیکھے نا، اب بات تو ٹھیک ہے بھئی ستارہ ایک بڑا ہے، اور اتنے بڑے ستارے وہاں پر آ کیسے گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر رب تعالیٰ نے جب ستاروں کو فرمایا ستارہ زمین پر جاؤ، جب کہا کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا ستارہ تم اپنی جگہ پر ہو تو
بہت بڑے ہو، تم اپنے گھر میں ہو، بہت بڑے ہو، بڑا مقام ہے آپ کا، لیکن جب مصطفیٰ کے در پر جاؤ تو عدم مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے تم چھوٹے بن کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ۔ فرمایا ایک ستارہ واقعی اتنا بڑا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا ستارے جب اپنے گھر میں ہو تو واقعی بڑے ہو، لیکن جب مصطفیٰ کے در پر آنا تو چھوٹے بن کر آئے۔ اس کی دلیل حدیث سے دیتا ہوں۔ معراج کی رات آقا علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے کہ جاگ رہے تھے؟ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ کنڈی لگی ہوئی تھی، جبریل امین آئے، یا رب العالمین دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ فرمایا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں۔ یا رب العالمین کیا کروں؟ فرمایا ان کی چھت سے چھوٹا سا سوراخ کرو اور ان سے اندر داخل ہو۔ اور ایک روایت میں کہ چھت اتار کر سائڈ میں رکھو، ادھر سے داخل ہو۔ اب جبریل امین ہے کتنے بڑے ہیں؟ آئیے سرکار کی زبانی سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین آتے نا وہی لے کر، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام دیا کلبی تھا۔ میرے آقا علیہ السلام اس صحابی رسول کو کہتے ہیں کہ اے دیا کلبی تو میرے قریب ہو کر بیٹھا کرو، تمہاری صورت مجھے بڑی پسند ہے۔ ان پر کیسے ہم قربان جائیں کہ جو صورت اور جو حسن و جمال کے پیکر والے ہیں، کائنات سے بڑھ کر حسن و جمال والے، اب وہ کہہ رہے ہیں جس کو کہ آپ کی صورت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، میرے قریب ہو کر بیٹھو۔ اب اس صحابی کا مقام کتنا ہوگا؟ جب یہ کہا رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل دیکھا میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ میرا محبوب کہہ رہا ہے کہ مجھے دیا کلبی کی صورت بڑی اچھی لگتی ہے۔ یا رب العالمین کیا حکم ہے؟ اے جبریل آج کے بعد جب بھی تو نے وہی لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو تم نے اپنی صورت میں نہیں بلکہ دیا کلبی کی صورت میں جانا۔ اور فرماتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہماری محفل میں دو دو دیا بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پہچان نہیں پاتے تھے کہ دیا کون ہے اور جبریل امین کون ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل تم دیا کلبی کی صورت میں آتے ہو، اپنی حقیقت تو واضح کرو، اصلی صورت تو بتاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مجھے فضا میں جانا پڑے گا۔ فضا میں گئے، جب فضا میں گئے میرے آقا نے فرمایا ان کا جسم کتنا بڑا تھا یہ تو میں تجھے نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں اس کے 600 پر تھے، ان میں سے ایک پر جب کھولا مشرق سے لے کر مغرب تک سارا اس کے اندر آ جاتا۔ ایک پر اتنا بڑا تھا، ساری زمین اس کے لپیٹ میں آ گئی۔ تو ذرا غور کرو 600 پر کھول دے تو کتنے بڑے ہوں گے، اور جن کے پر اتنے بڑے ہیں ان کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جب جبریل امین 600 پروں کے مالک ایک پر اتنا بڑا کہ زمین چھوٹی پڑ جائے، جب وہ اپنے مقام پر ہے رب نے فرمایا جبریل واقعی تو بہت بڑا ہے، تیرا جسم بہت بڑا ہے، آپ کے تیرے 600 پر ہیں، ایک پر اتنا بڑا ہے، لیکن جتنا بڑا تو ہے تم اپنے گھر میں ہو، لیکن جب محبوب کے در پر جانا ہے تم سراغ کرو اور اپنے آپ کو سمیٹ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ یہ حدیث سے ثابت ہے سراغ سے یا چھت سے آئے اتنے بڑے کیسے آگے؟ فرمایا اپنے مقام پر رہو، جتنے مرضی بڑے ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو اس وقت چھوٹے بن کر آؤ۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ فرماتے جب آقا علیہ السلام جس وقت دیکھا ستارے چمک رہے ہیں ادھر آقا علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے۔ بی بی آمنہ فرماتے خارج منی نورا، مجھ سے نور خارج ہوا، نور نکلا، نور کی روشنی اتنی تھی بیٹھی مکہ میں ہوں شام کے محلات دیکھ رہی ہے۔ وَدُّہا چہرہ واللیل ظلم ماں زاغدہ کاجل پایا ہے، اے ورحمن سارے کہتے نہیں وہ رب نے یار بنایا ہے۔ ایسا محبوب بنا کر بھیجا۔ اس وقت یہ لائٹ نہیں تھی، دیوے بلتے تھے، سحری کا وقت تھا، اور فرمایا شام بہت دور تھا لیکن مکہ میں بیٹھ کر روشنی اتنی روشنی ہوئی، فرماتی ہے بیٹھی مکہ میں ہوں، میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھا۔ روشنی کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں سے ثابت ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے نا، جب تشریف لائے تو ہر طرف حسن و جمال کا چرچا ہو گیا، ایسے حسن و جمال، ایسے حسن و جمال۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال کی جب باری آتی ہے نا،
کیسے حسن و جمال تھے. یوسف علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے حسن یوسف دیا تھا. اور حسن یوسف کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف کیا تھا کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتی ہیں تیرے نام پر مردانے. اس شعر کی اگر میں تھوڑی تشریح کروں آپ کا دل مصطفیٰ کے نور سے منور ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ، حسن یوسف فرماتے ہیں کائنات کا حسن ایک طرف، حضرت یوسف کا حسن ایک طرف. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، کائنات کا حسن ایک طرف، میرا مصطفیٰ کا حسن ایک طرف. حسن یوسف کو میرا مصطفیٰ کا ایک حسن کا جز دیا گیا تھا، وہ حسن جز ہے اور یہ حسن کل ہے. فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی، یہ ماضی کا صیغہ واقعہ ہو چکا، ایک مرتبہ ہوا، دوبارہ آج ماضی کا مطلب ہو گیا. حسن یوسف پہ کٹی مصر، یہ شہر کا نام ہے، مصر میں انگشت زنا، انگشت بولتے ہیں انگلیوں کو، زنا بولتے ہیں زنانہ عورتیں. اور عورتوں نے جب کاٹی نا تو جان بوجھ کر نہیں کاٹی، بلکہ حسن یوسف کو دیکھا ایسی مستغرب ہوگی، ایسی مستغرب ہوگی، پھل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، پھل کو کاٹتے کاٹتے انگلیاں کٹ گئی، لیکن پتہ ہی نہیں چلا. جس طرح ہم سبزی وغیرہ عورتیں بناتی ہیں تو یکدم کاٹ لگ جاؤ. تو یہ فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے کے کٹی. اور کس پر حسن یوسف کو دیکھا تھا اور ایک مرتبہ واقعہ ہو چکا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا مصطفیٰ کا حسن تو دور، میرا مصطفیٰ کا حسن تو دور، فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں، انگلیاں نہیں، سر کٹاتے ہیں، ماضی کا نہیں. اس وقت جب حسن یوسف تھا اس وقت بھی سر کٹاتے تھے، اب بھی سر کٹاتے ہیں، قیامت تک کٹاتے رہیں گے. سر کٹاتے ہیں، یہ نہیں کہ گزر گیا، بلکہ سرکار موجود تھے اس وقت بھی عاشقان رسول سر کٹاتے تھے اور آج بھی سر کٹاتے ہیں. اور صرف فرمایا حسن کی تو دور کی بات، صرف نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے عرب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے نام پر، کس پر؟ تیرے نام پر، کس پر؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانے آپ کے نام پر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، آپ کے نام پر اپنا یعنی ہر تن من لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے نام کی کتنی برکت ہے اس کے جسم کی کتنی برکت ہو. جس کے نام کی اتنی شان ہے کہ نام کے آگے سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کسی کو گستاخی نہیں کرنے دیتے. فرمایا اس کے حسن کی کیا بات ہوگی. تو تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردان عرب. تو واقعتاً ہمارے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال تو بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے. اور یہ کیسا ہے ذرا غور کیجئے کہ آقا علیہ السلام کے غلام تھک تو نہیں کہ یہ بات ختم کریں، اگر تھک گیا تو جاگ رہے ہیں. قاری صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھا اگر آپ تھک گئے ہیں تو بات ختم کرتے ہیں، وگرنہ کچھ چند باتیں اور کر لیتے ہیں سرکار کی. یہ ذہن نہیں تھا، لیکن یہ کہ جب آیا تھا نا تو میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہی تھی، گردے میں درد تھی. ایمرجنسی جو سول اسپتال انجیکشن لگا کے میں آیا ہوں اور مجھے پتہ نہیں تھا بول سکوں گا کہ نہیں، لیکن دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر کرنا ہے. اور آپ دیوانوں کے جذبات کو دیکھا تو دل کرتا ہے سرکار کی باتیں کرتے ہی. یہ سرکار کا کرم ہے اور ہماری کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ یہ سرکار علیہ السلام کے جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قیمتی بن جاتے ہیں.
کہ سرکار کا ذکر ہمارے الفاظ کو موتیوں کی طرح وہ بنا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے غلام اتنے سونے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ ان کو بھی کافر دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ امام محمد، امام ابو حنیفہ کے یہ شاگرد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسن دیا تھا کہ ایک مرتبہ کوفہ کے رہنے والے یہودیوں کا عالم تھا۔ اب اس نے کہا مسلمانوں کو بڑا تنگ کرتا، مسلمانوں کو ستاتا۔ اب انہوں نے ایک خط بھیجا امام محمد کو کہ آپ ان کو آ کر کچھ دلائل تو دیں، ان کو آ کر سمجھائیں کہ یہ یہودیوں کا عالم ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے۔ امام محمد نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میدان نکالو، ان کو بھی بلا لو اور مسلمان بھی جمع ہو جائیں، وہ بھی جمع ہو جائیں، میں بھی آ جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ وقت جو وقت مقرر تھا وہ آ گیا۔ اب مسلمان بھی جمع ہیں، یہودیوں کا عالم بھی جمع ہے، یہودی بھی جمع ہے۔ امام محمد نے ذرا دور سے آنا تھا، اب آتے ہوئے ان کو دیر ہوگی تو یہودیوں کا عالم کہنے لگا کہ تمہارے محمد نے کوئی نہیں آنا، تمہارے امام نے کوئی نہیں آنا۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ پریشان سے ہو گئے۔ اب جس وقت وہ جانے لگے اتنے میں ایک مسلمان نے دیکھا کہ دور سے کوئی آ رہا ہے، کہا ٹھہر جاؤ، وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے۔ اب دھول تھی، مٹی تھی، امام محمد نے اپنے سر پر جو نا چہرے پر پردہ کیا ہوا تھا، ڈانپا ہوا تھا۔ اب جس وقت آئے اور آ کر کہا کون ہے یہودیوں کا عالم، کون ہے یہودیوں کا عالم؟ جب وہ سامنے آئے کہا تم ہو، کہا ہاں، کہا بتاؤ کیا سوال ہے تیرا، کرو سوال، میں جواب دیتا ہوں۔ جس وقت وہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا، سوال لے کر آیا، اتنے میں جس وقت وہ سوال کرنے لگا امام محمد نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دیا۔ جب نقاب کو ہٹایا اب وہ دیکھتا ہی رہ گیا، سوال ادھر کا ادھر ہی، اب وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سوال کیوں نہیں کر رہا، سارے لوگ یہودیوں کے جو عالم تھا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہودیوں کا عالم امام محمد کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب کہا کرو سوال، خاموش، ان کی طرف دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، قدموں میں گرے، کہا اے محمد، اے امام محمد، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان۔ یہودیوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ عالم اگر تو نے کلمہ ہی پڑھنا تھا تو ہمیں کیوں جمع کیا، ہمیں کیوں بے عزت کیا، اکیلے پڑھ لیتا کلمہ، ادھر جا کے پڑھ لیتا، مسلمانوں کو تنگ بھی کرتا تھا۔ آج اگر تو مناظرہ کرتا، سوال کرتا، ہمیں سمجھ بھی آتا کہ چلو مناظرہ ہار گیا ہے، لیکن نہ تو نے کوئی سوال کیا، نہ تو نے کوئی دلیل دی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ چلو یہ بتاؤ تو مسلمان ہو گیا، وجہ کیا بنے، وجہ کیا بنے؟ اب اس یہودی کو جو عالم تھا اس نے کہا جب میں سوال کرنے لگا تھا آیا تو میں وہ سوال کرنے کے لیے ہی تھا، آیا تو میں دلیل دینے کے لیے تھا، دلیل لینے کے لیے تھا، لیکن میرے دل میں دلیل آ گئی۔ جب میں نے امام محمد کو دیکھا بھی دلیل آ گئی۔ اب یہودی کہنے لگے ادھر تو دلیلیں دی نہیں تو نے، اور تیرے دل میں کیا دلیل آ گئی؟ کہا میرے دل میں یہ دلیل آئی، میں سوال کرنے لگا تھا، میں نے امام محمد کے چہرے کو دیکھ لیا، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، تو میرے دل میں یہ دلیل آئی جس مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے انہوں نے بڑے محمد کتنے سونے ہوں گے۔ کہ چھوٹا محمد اتنا پیارا ہے، اتنا سونا ہے، تو جو اس سے بڑا ہے جن کے یہ امتی ہے، فرمایا وہ کتنے پیارے ہوں گے۔ تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے غلاموں کو رب تعالیٰ نے اتنا حسن دیا تو آقا کو کتنا حسن دیا۔ اگر یہ حسن پوچھنا ہے تو ام معبد سے پوچھو۔ ہجرت کی رات تھی، آقا علیہ السلام جبریل امین اور حضرت ابوبکر صدیق، بس آخری لمحات ہے، توجہ سے سنیں چند منٹ، اس کے بعد بیان ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھ رہا ہوں ظاہر جلوس بھی نکالا ہوگا تو تھکاوٹ بھی ہوگی، صرف چند لمحات توجہ سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ معراج جو نا وہ ہجرت کی رات تھی، حضرت ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں، مکہ سے مدینے جا رہے ہیں۔ مدینے کے قریب پہنچے، آقا علیہ السلام کو بھوک کی شدت سے محسوس ہوئی۔ قریب دیکھا ہے کہ جھونپڑی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر ان گھر والوں سے پوچھو کچھ کھانے کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو
اگر اتنی بھوک لگی ہوئی تھی نہیں، بلکہ گھر والوں کو نوازنے جا رہے تھے۔ یہ تو ایک انداز ہوتا تھا۔ اب جس وقت گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی جس کا نام ام معبد بتایا جاتا ہے۔ کہا کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا نہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں، اور ہمارے عرب کے اندر یہ دستور ہے کہ جو ہمارا مہمان ہوتا ہے نا، ہم ان کی بڑے اچھے سے خاطر تواضع کرتے ہیں، لیکن مجھے افسوس رہے گا، سرکار کو پہلے دیکھا نہیں تھا، مجھے افسوس رہے گا اتنے خوبصورت چہرے والے مہمان ہمارے بنے، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکوں۔ اتنے میں گھر کے کونے میں دیکھا کہ ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پوچھو بکری کا دودھ ہو لے۔ جب وہ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بکری کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اگر وہ چل سکتی تو ابو معبد کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ میں ساتھ نہ چلی جاتی۔ ان کے تھنوں میں دودھ نہیں، ان کی ٹانگیں کمزور ہیں، چل نہیں سکتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو تو صحیح، ان سے اجازت تو لوگوں کی ان کی چیز تھی ظاہر، اور ان کو نہ پتا تھا کہ یہ تو وہ ہے اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ کرے سورج واپس آ جاتا ہے، ان کو نہیں پتا تھا یہ تو وہ نبی ہیں۔ فرمایا کہ اگر لعاب دہن ڈال دے کنویں کے اندر وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب اس عورت نے کہا، ام معبد نے کہا کہ اگر یہ بکری دودھ دینا شروع ہو جائے تو اس سے بڑھ کر مجھے کیا خوشی ہوگی کہ میری کمزور بکری دودھ دینا شروع ہو جائے، چلنا شروع ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب لے کر آئے نا، میرے آقا علیہ السلام نے نورانی ہاتھ جب اس پر پھیرے، نورانی والے ہاتھ جب پھرے نا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تھنوں کو ہاتھ لگایا، رب تعالیٰ نے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ جب بکری بھی فرماتے ہیں کہ وہ صحت مند ہوگی، تھنوں میں دودھ بھی آ گیا، کہا ام معبد جاؤ برتن لے کر آؤ۔ ام معبد کہتے ہیں چھوٹا سا برتن لے کر آئی، بکری میں کتنا کا دودھ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت اس بکری کا دودھ ہویا، فرماتے ہیں برتن بھر گیا، کہا اور لاؤ، بکری کا دودھ ہویا، برتن بھر گیا، فرمایا اور لاؤ، بکری کا دودھ ہویا، برتن بھر گیا، فرمایا اور لاؤ، یہاں تک کہ دودھ نکالتے رہے، ام معبد کے گھر کے برتن بھرتے رہے، اور یہاں تک کہ ام معبد کے گھر کی تھالی بھی نہ بچی جس کو دودھ سے نہ بھر دیا گیا، سارے برتن دودھ سے بھر دیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا، حضرت میرے آقا علیہ السلام نے بھی پیا۔ ام معبد اتنی خوش تھی، جس وقت پیا میرے آقا علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، آگے چلے۔ جب مدینے میں چلے گئے نا، شام کو ابو معبد جب بکرے چرا کے گھر آئے نا تو کیا دیکھتا ہے، آج میری کچی کلی پر اللہ کے نور کی برسات ہو رہی ہے، اللہ کے نور کی برسات ہو رہی ہے، چھما رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور گھر جا کر دیکھا سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، کہا آج کون آیا تھا، نام پوچھنا تو یاد نہ رہا، اتنی خوشی تھی، یہ بھی نہ پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا نام ہے، پھر اپنی طرف سے نام رکھ لیا، ایک مبارک آیا تھا، مبارک کا نام ہے برکت والا، ایک مبارک آیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ برکتیں ملی ہیں۔ اب اس نے کہا اچھا ایک مبارک آیا تھا تو جب اب دوبارہ آئے نا تو اس وقت مجھے بھی جلدی سے بلا لینا، میں دور نہیں جاؤں گا بلکہ قریب ہی بکریاں چراؤں گا، تو اس وقت مجھے بھی جلدی سے بلا لینا، میں بھی مبارک کا دیدار کروں۔ اب فرماتے ہیں جس وقت ابو معبد بکریاں چرا کر آتا اور ام معبد ان کو کھانا دیتی تو ابو معبد کہتا کہ یہ کھانا مجھے بعد میں دینا، پہلے مبارک کی باتیں تو سنو۔ وہ کیسا تھا، وہ بچہ کے پاس بچہ تو کہتا تھا بابا جان، وہ ایسا تو ان کی آنکھیں ایسی تھی، ان کا حسن و جمال ایسا تھا، وہ دکھنے میں ایسے لگتے تھے اور وہ بڑے ہی پیارے تھے۔ روزانہ فرماتے ابو معبد گھر میں آتا، کہتے ام معبد گھر میں مجھے کھانا بعد میں دینا، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ، اور اپنے لفظوں میں یہ سمجھو کہ روزانہ ابو معبد اور ام معبد میں گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہوا کرتا۔ سرکار کا ذکر کرنا یہی تو محفل میلاد مصطفیٰ ہے، روزانہ میلاد مصطفیٰ ہوتی، سرکار کا ذکر ہوتا۔ وہ تو ایسے تھے، وہ دکھنے میں ایسے لگتے تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے، ان کی آنکھیں بڑی نشیلی تھی، اور میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو ایک شاعر نے اپنے لفظوں کے اندر اس طریقے سے پرویا۔ شاعر کہتا کیا خوب سجن دی آنکھیاں، کیا خوب سجن دی اکھیاں نے، جنہیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، جنہوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے رخ تو نکاب اٹھاوے، تے جیوں نکلے سیر کرنوں، سارا گلشن سیس نواوے، اتے درتی لفت
زلف جاوے تے جے او ہاتھ پھلا وچ رکھ دے ہاتھ پھلا تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جے میں خانہ کھل جاوے تے جے او کھولے پیٹ زلف دے کیسے ہمارے آقا تھے تو جے او کھولے پیٹ زلف دے تے راہی راہ کھل جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مطلب بیعت بھی ہو جاوے علم خدا نے ہی نہ دیتا عقلہ وچ نہ آوے عقل خدا نے ہی نہیں دیتی علمہ وچ نہ آوے کہ اجاز نظر وچ ہو دے جو آوے وک جاوے خلق ہو دے نے مولے دنیا کوئی مرلہ ہی جان بچاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے آزم ایڈا سونا مایوس ہم کدھرے نظر نہ آوے فرماتے ہیں ہمارے نبی تو ایسے تھے کسی اعتبار سے بھی دیکھ لے کوئی عیب نہیں تھا حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ طُوَيْلٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہے پھر خود ہی جواب دے دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی کیسے آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا خلقت مبرأ من کل عیب آپ کو ہر عیب سے پاک و منورہ پیدا فرمایا گیا کانک قد خلقت کما تشاء آپ کو ایسے پیدا فرمایا گیا جیسے آپ چاہتے تھے اور معبد طویل حدیث ہے اب مصطفیٰ کا ذکر کرتے شان بیان کرتے ان کو دو لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ کیا کہتے تھے کہتے کیا بتاؤں کہ ہمارے آقا کیسے تھے مبارک کیسا تھا جب دور سے دیکھتے تھے پھر بھی سونے لگتے تھے قریب سے دیکھتے تھے پھر بھی سونے لگتے تھے بعض ہوتے ہیں دور سے دیکھے کوجے لگتے ہیں قریب سونے لگتے ہیں بعض دور سے سونے لگتے ہیں قریب سے کوجے لگتے ہیں لیکن میرے آقا کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ دور سے دیکھو پھر بھی سونے قریب سے دیکھو پھر بھی سونے لگتے ایسے بنا دیا ابو معبد کے دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی جب روزانہ سرکار کی باتیں سنتے ایسے تھے اب مجھے لازمی بلانا جب آئے اب معبد بیٹے کو لیا گھر کا سودا سلب لینے کے لیے گئی نہیں ملا مدینے کی گلیوں میں چلی جاتی وہاں حضرت ابوبکر صدیق پر نظر پڑی سامان ادھر ہی چھوڑا ان کی بارگاہ میں ان کے پاس آئی کہا اللہ کے بندے جلدی سے بتا ہمارا مبارک کہاں ہے ابوبکر صدیق کہنے لگے بھائی کس مبارک کی بات کر رہی ہو کیونکہ نام تو اپنی طرف سے رکھا ہوا تھا کس مبارک کی بات کر رہی ہوں کہا وہی مبارک جو ہمارے پاس آیا تھا بکری پر ہاتھ پھیرا تھا بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا ابوبکر صدیق سمجھ گئے یہ تو میرے مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں کہا اے بی بی آؤ تجھے محمد کے ڈیرے پر لے جاتا ہوں آؤ تجھے مبارک کے ڈیرے پر لے جاتا ہوں جب مسجد نبی میں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے جس وقت گئے اب معبد اور بیٹا جس وقت گئے نا تو بیٹے نے جب دیکھا نا آقا علیہ السلام کو کہنے لگا امی جان وہ دیکھو ہمارا مبارک بیٹھا ہوا وہ دیکھو سامنے ہمارا مبارک بیٹھا جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی پتا چلا یہی رسول ہے یہی نبی ہے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے اور جب گھر آئی نا ابو معبد جب گھر آیا دیکھا آج پھر کچی کلی پر رب کے نور کی برسات ہو گھر آیا کہا معبد کہ آج پھر مبارک آیا تھا کہا نہیں آج مبارک نہیں آیا تھا ہم مبارک کے ڈیرے پر گئے تھے کہا بتاؤ ہمارا مبارک کون ہے کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی ہمارا مبارک ہے کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے نا وہی ہمارا مبارک ہے وہ بھی آیا قدموں میں گرا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ شان یہ مقام رب تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ عطا فرمایا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ مقام یہ ہے
اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ آج ہم نے نورانیت کے بارے میں سنا، آقا علیہ السلام کا حسن و جمال، اس کے بارے میں کچھ سنا، یہ نور کیسے ہو سکتے ہیں بھئی؟ اللہ کا نور، اب اللہ نے اپنے نور سے بنایا تو ذرا غور کرو۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جبریل امین نور ہے، نور ہے نا؟ اس میں تو کسی قسم کی کسی کو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے، سارے مانتے ہیں کہ جبریل نور ہے۔ حضرت جبریل امین حدیث میں کئی مرتبہ بشریت میں آئے ہیں۔ سیاستہ کی کتاب بخاری مسلم میں ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کے پاس آئے، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا لیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، پوچھا۔ آخر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس وقت بشریت میں آئے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بڑی محبت کرنے والے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ فرشتوں نے کہا یا رب العالمین یہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم ان کا امتحان نہ کریں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ بھائی امتحان کر لو، یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب جس وقت وہ آئے، باہر بکریاں چر رہی تھی اور ایک خیمے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب جبریل امین بشریت میں آئے، جس وقت باہر دیکھا نہ کوئی کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ اللہ کے ذکر کو سنا، دیکھا اس ویرانے میں میرے سوا میرا محبوب کا نام لینے والا کون ہے؟ جب باہر آ کر دیکھا کہ بڑا حسن و جمال والا نوجوان ہے، کہا نوجوان کیا تو نے میرے محبوب کا نام لیا ہے؟ کہا ہاں میں نے اللہ کا ذکر کیا۔ کہا میرے محبوب کا ایک نام مرتبہ پھر نام لے دے۔ کہا آگے میں نے اپنی مرضی سے نام لیا تھا، اب تیری مرضی سے نام لے رہا ہوں، بتاؤ مجھے دے گا کیا؟ 1000 بکریوں کا ریوڑ تھا۔ کہا 500 اس میں آدھی بکریاں تیری، مجھے میرے محبوب کا نام سنا، آدھی بکریاں تیری۔ اس نے کہا اللہ 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 کا جب ذکر کیا دل میں اور محبت پیدا ہوئی۔ کہا جب وہ خاموش ہو گیا، کہا پھر میرے محبوب کا نام لے دے۔ کہا اب کیا دے گا؟ کہا یہ جو بکریاں بچ گیا یہ بھی تیری ہے۔ اس نے پھر کہا اللہ اللہ اللہ، یہ کہنے کے بعد پھر خاموش ہو گیا۔ اب اس نے کہا ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کا نام لے دے۔ اس نے کہا تیری تو بکریاں بھی ختم ہوگی، مال بھی ختم ہوگا، اب کیا دے گا؟ کہا ان بکریوں کو چرانے والا بھی تو کوئی چاہیے نا، تو مجھے میرا محبوب کا ذکر سناتے رہنا، میں تیری بکریوں کو چراتا رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا، میں جبریل تھا۔ تو یہاں پر جو استدلال کرنا چاہتا ہوں، حضرت جبریل امین نور ہو کر بشریت میں آ سکتے ہیں، ان کی نورانیت میں فرق نہیں آتا، تو کیا میرے اور تیرے نبی نور ہو کر بشریت میں نہیں آ سکتے؟ جو جبریل کے بھی نبی ہیں، جو ابراہیم کے بھی نبی ہیں، جو موسیٰ عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، کیا رب تعالیٰ جن کے صدقے کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے، کیا ان کو اپنے نور سے بنا کر بشریت میں خیر البشریت میں نہیں بھیج سکتا؟ الحمدللہ بھیج سکتا اور بھیجا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے جو شروع میں بھی میں نے بات بیان کی کہ فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام خیر البشر ہے اور نور علی نور ہے۔ اور بنی اسرائیل کے جو فرماتے انبیاء کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ کام آقا علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام کو عطا فرمایا، اور فرمایا آقا علیہ السلام کی امت کے جو علماء ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کا دن ہوگا جب آقا علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے نا، اس وقت علماء بھی فرمائے شفاعت کریں گے۔ یہاں پر یہ بتانے لگا ہوں کہ جو اصالِ ثواب ہمارے قاری صاحب اشرف صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ماشاءاللہ عالم دین تھے، اور ایک عالم کی کیا شان ہے، فرمایا کل قیامت والے دن جس نے اگر ایک عالم کو وضو بھی کرایا ہوگا نا، اس کو بھی پکڑ کر جنت میں داخل کرا دے۔ آئے گا اے عالم صاحب میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، چلو تم بھی جنت میں، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، کھانا کھلایا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا۔ فرمایا عالم جو رب تعالیٰ اتنی شان اتنا مقام عطا فرمائے گا، جس کو چاہے گا رب کی عطا سے ان کو جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ اور یہ عالم کیا کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے احکامات کو وہی آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی طرف سے اولیاء کرام اور علماء کرام یہ آقا علیہ السلام کے فرامین کو ان کو آگے لے کر چلتی ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ان کے بتائے ہوئے بات پر ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا، سمجھو دنیا بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔
تو قاری صاحب الحمدللہ عالم صاحب بھی تھے، اس جگہ میں انہوں نے بہت وقت بھی گزارا، اور آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی دعا کرتے رہے ہوں گے۔ ایک سال ان کو گزر گیا، سنا اسی دن ان کا جو نا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو بھی ہم نے درس و بیان سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے وصال کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا، ابھی بہت مبارک تھا، لیکن وقت اس بات کی